السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ کأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم کأنما اللؤلؤ المكنون۔ اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ جمع لآلی، اس کا معنی ہوتا ہے موتی، گوہر آبدار، چھپا ہوا۔ اللؤلؤ المکنون اس موتی کو کہتے ہیں کہ جو ابھی بازار میں یا لوگوں کے استعمال میں نہیں آیا ہو، اس کی چمک دمک آب و تاب جوں کی توں ہو، اسے اللؤلؤ المکنون۔ تو المکنون چھپا ہوا ہوتا ہے، اور چھپا ہوا ظاہر ہو چمکتا ہوا ہوگا نا، ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب کا نام رکھا اللؤلؤ المکنون فی علم البشیر ما کان وما یکون، ہے، علم فی علم البشیر ما کان وما یکون، اللؤلؤ المکنون۔ فی صدف، صدف کہتے ہیں، اردو میں بھی ہمارے علاقے میں تو صدف ہی بولتے ہیں، سیپ جسے کہتے ہیں، کہیں پر سیپی بھی کہتے ہیں، ہاں۔ تو اس میں موتی جو ہے، سیپ میں، سمندر کے اندر سیپ میں موتی ہوتا ہے چمکتا ہوا، ہر سیپ میں نہیں ہوتا ہے، تو کچھ مخصوص اللہ نے سیپ بنائی ہیں جن میں موتی ہوتا ہے، اور وہ غواص جو ہیں وہ سمندر کی تہ سے ان کو نکال کر لے کر آتے ہیں۔ صدف کا معنی سیف۔ من معدن منطق منہ ومبتسم، معدن جمع معادن، معدن کا معنی ہوتا ہے کان، کسی بھی چیز کا مرکز، مجمع، کہا جاتا ہے معدن الخیر، جس میں بہت زیادہ بھلائی ہو، ہے نا۔ اب یہ تثنیہ ہے، معدنین تھا، اب نون تثنیہ تو اضافت کی وجہ سے گر گیا، من معدن رہ گیا۔ منطق منہ، منطق بولنا، مصدر میمی ہے، بولنے کی کان، کیا؟ اب بولنے کی کان کیا ہے بھئی؟ آدمی جو بولتا ہے اس کی کان کیا ہے؟ اس کی کان کیا ہے؟ یا تو زبان ہے، زبان سے بولتا ہے، اور زبان سے تعبیر ہوتی ہے اس چیز کی جو دل میں ہو۔ تو معدن المنطق جو ہے وہ دل اور زبان ہے، معدن المنطق۔ منہ و مبتسم، مبتسم، ابتسم یبتسم، ابتسام کا معنی ہوتا ہے مسکرانا، تبسم ریز ہونا۔ تو مبتسم مسکرایا ہوا ہے، لیکن یہاں پر منطق اور مبتسم دونوں ابتسام کے معنی میں اور نطق کے معنی میں۔ اب معنی ہوگا کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف، گویا کہ گوہر آبدار سیپ میں ہے۔ کس میں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو تشبیہ دے رہے ہیں اس گوہر آبدار سے جو سیپ میں ہو، ابھی نکلا نہ ہو، ہے،
تو اس کی آب و تاب ختم نہیں ہوئی ہے، آب و تاب ختم نہیں ہوئی۔ سرکار کے دندان مبارک چمک دمک میں کس کی طرح ہیں؟ اس لؤلؤ مکنون، اس گوہر آبدار کی طرح جو سیپ میں ہو، ٹھیک ہے۔ من معدن منطق، اب وہ گوہر آبدار ظاہر ہو رہا ہو، یہاں پر گویا کہ خبر محذوف، فی صدف بارز من معدن منطق منہ و مبتسم، تو بارزن یہاں پر نکالو محذوف، کہ گوہر ایسا لگتا ہے دندان مبارک کو دیکھ کر کہ گوہر آبدار سیپ میں ہو ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو سیپ میں رکھے ہوئے محفوظ گوہر آبدار سے تشبیہ دے دی، ٹھیک ہے۔ یہ تو تشبیہ ہو گئی ہے، لیکن مشبہ کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، مشبہ کو حذف کر دیا ہے، مشبہ کے لیے مشبہ بھی کا صراحتاً استعارہ کر دیا ہے۔ کون سا استعارہ ہوگا؟ استعارہ مصرحہ ہے نا، اصلیہ ہوگا، استعارہ مصرحہ اصلیہ، اور پھر صدف کا ذکر اس کی ترشیح ہوگا، استعارہ مصرحہ اصلیہ ترشیحیہ، ٹھیک ہے۔ بارز من معدن منطق منہ و مبتسمی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ گوہر آبدار سیپ میں کان گویائی اور کان ابتسام سے جھانک رہا ہو، ظاہر ہو رہا ہو ہے۔ اب آگے من معدن منطقن بھی کہہ دیا، اچھا بولنا یہ دندان کے مناسبات سے ہے نا، بھئی بولتا ہے آدمی تو بولتا ہے تو یا ہنستا ہے تو دانت ظاہر ہوتے ہیں نا، یہ اس کے مناسبات سے، یہ مناسبات سے اس کے ہونا یہ کہ یہ تجرید کہلائے گا، کیا کہلائے گا؟ یہ مشبہ کے مناسبات سے ہو گئے، تو اب یہ استعارہ مرشحہ بھی ہوگا، ساتھ میں مجردہ بھی ہوگا، اور دونوں استعارے جہاں پر ہو جائیں تو اب اس کا نام الگ الگ نہیں، اب اس کا نام ہوتا ہے استعارہ مطلقہ۔ کیا ہوتا ہے؟ استعارہ، شعر کے اندر استعارہ مطلقہ ہے نا۔ اب یہ تو میں نے اب تک جو جتنا بتایا اس میں میں نے استعارہ یہ بتایا، لیکن اب پورے دونوں مصروں کو ملا کر دیکھو، سمجھو دھیان سے۔ کہا کہ گوہر آبدار سیپ میں بولنے اور مسکرانے کی دو کانوں سے ظاہر ہوتا ہے، بولنے اور مسکرانے کی دو کان تو سمجھ رہے ہو نا، یہ والا سر والا کان نہیں ہے، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، کان وہاں پر کان کے معنی میں، لیکن کان معدن کے معنی میں، وہاں پر دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، اب پہلا جو کان ہے وہ کان ہی کے معنی میں، اب دوسرے مصرے میں جو کان ہے وہ معدن کے معنی میں، کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت، لال کا معنی موتی ہے، تو موتی کے نکلنے کی جگہ معدن اور کان، ارے بات سمجھائی، کان لعل کرامت، اعلیٰ حضرت نے لفظ کان ہی استعمال کیا دونوں جگہ، لیکن معنی بدل دیا بالکل، توجہ دیجیے، اعلیٰ حضرت کی شاعری پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، وہ کان ہمارے والے کان نہیں ہے، یہ وہ نبی کے کان جو ہیں وہ معدن لعل جوہر کرامت ہے، عزت و پاکیزگی اور کرامت و شرافت و عظمت کی کان ہیں، وہ سمجھے، وہ ہمارے جیسے ہی نہیں ہے، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، تو وہ کان جیسے وہاں پر اعلیٰ حضرت نے کان سنو فرمایا نا، یہ فرما رہے ہیں من معدن منطق، بولنے کی کان سے ظاہر ہوتا ہے، کون ظاہر ہوتا ہے؟ موتی، مراد کون ہے موتی سے؟ سرکار کے دندان مبارک مراد ہیں۔ اب دیکھو
ظاہر کس سے ہوتے ہیں؟ بولنے کی کان سے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، بولنے کی کان سے دانت ظاہر ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کیا؟ لؤلؤ المکنون۔ پہلے تو ہم تشبیہ دے چکے ہیں، بتا چکے ہیں استعارہ ہے۔ اب یہاں پر بھی غور کرو کہ بولنے کی اور مسکرانے کی کان سے، یعنی وہ ہے دہن مبارک، اس دہن مبارک سے موتی چمکتے ہیں۔ اب بتاؤ، دہن مبارک سے چمکتے ہیں تو دہن مبارک یہ مشبہ ہوا یا مشبہ بھی ہو گیا؟ مشبہ بھی بن گیا۔ حالانکہ تشبیہ دینا چاہیے کس سے؟ کہ دہن مبارک کو سیپ کی طرح، لیکن سیپ نہیں کہا، کہا کہ موتی سیپ میں ایسے ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ لگتا یہ ہے کہ دہن مبارک سے نکلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اب دہن مبارک سے تشبیہ ہو گئی، اب یہ مشبہ بھی ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ مشبہ بھی۔ وہ اسی کا نام مشبہ کو مشبہ بھی بنا دینا اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دینا، یہی تشبیہ مقلوب کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ تشبیہ مقلوب۔ تو اس شعر میں دونوں مصروں کو ملا کر پھر آخر میں انتہا میں نتیجے میں یہ پہنچیں گے کہ یہاں پر تشبیہ مقلوب ہے۔ کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومبتسم، ایسا لگتا ہے کہ گوہر آبدار سیپ میں بولنے اور مسکرانے کی دو کانوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر اللؤلؤ، صدف، معدن، ان کے درمیان مراعات النظیر ہے۔ کیا ہے؟ مراعات النظیر۔ لا طیب یعدل تربا ضم اعظمہ طوبی لمنتشق منہ وملتثم۔ طیب کا معنی ہوتا ہے خوشبو، ہے؟ کوئی بھی خوشبو نہیں ہے ہمارے نبی کی خوشبو کی طرح۔ ارے خوشبو تو دور کی بات، نبی کے جسم مبارک سے جو مٹی مس ہو جائے اس مٹی کے برابر بھی کوئی دنیا کی خوشبو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا طیب یعدل، عدل یعدل کا معنی ہوتا ہے مساوی ہونا، برابر ہونا۔ لا طیب یعدل تربن، مٹی، تربن کا معنی یہ مفعول بھی ہے، تربن اس لیے منصوب ہے۔ ضم، ضم یضم ضمن، اس کا معنی ہوتا ہے ملنا، مس ہونا، ہے نا، نصرہ سے۔ اعظمہ، یہ عظم کی جمع ہے، عظم کی جمع عظام اور اعظم ہڈی کے معنی میں۔ طوبی، مبارک ہو، ہے، مزدہ ہو، لمنتشق منہ، انتشق ینتشق، انتشاق کا معنی ہوتا ہے سونگنا، خوشبو کو تو سونگا ہی جاتا ہے، منتشق اس کو سونگنے والا۔ وملتثم، التثم یلتثم التثام، لثم یلثم مجرد سے، باب افتعال سے، التثم دونوں کا معنی ہوتا ہے چومنا، ہے۔ انی اختتم المقالۃ بالاسم یدکم الطاہرہ، میں اپنی بات کو، آپ کے دست کو، آپ کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے ختم کر رہا ہوں۔ بالاسم ایدیکم الطاہرہ بولتے ہیں نا، تو ویسے ہی ملتثم چومنے والا معنی ہوگا۔ لا طیب یعدل تربا ضم اعظمہ طوبی لمنتشق منہ وملتثم، کوئی خوشبو اس مٹی کے برابر نہیں۔ لا طیب یعدل تربا، کوئی ایسی خوشبو نہیں ہے جو اس مٹی کا مقابل اور مساوی ہو، اس مٹی کے برابر ہو۔ کون سی مٹی کے؟ ضم اعظمہ، جو مٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے مس ہو چکی ہے، اس مٹی کے برابر کوئی خوشبو نہیں۔ بلکہ ہمارے ائمہ نے تو یہ فرمایا کہ جو مٹی سرکار کے جسد اقدس سے ضم ہے وہ عرش اعظم سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، یہ تک فرمایا۔ اور اس مٹی میں خوشبو، سرکار تو مٹی جو مس ہو جائے اس پہ خوشبو تو وہاں تو پھیلتی تھی، مٹی میں خوشبو آ جاتی تھی۔
بلکہ سرکار کے پسینے کو تو کسی کے لگا دیا جاتا تھا تو بزرگوں نے فرمایا 7 پیڑھیوں تک اولادوں میں خوشبو آتی تھی، ہے نا، 7 پیڑھیوں تک اولادوں میں خوشبو. سوچئے وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ نہ چاہے دلہن پھول واللہ مل جائے میرے گل کا پسینہ، گل سے مراد سرکار کی ذات ہے، واللہ مل جائے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے. تو وہ خوشبو ہے نا، لا طیب یعدل تربا ضم اعظمہ، کوئی خوشبو ایسی نہیں ہے جو اس مٹی کا مقابلہ کرے، اس مٹی کے برابر ہو جو مٹی سرکار کے جسد اقدس سے مس ہے. طوبی لمنتشق منہ و ملتسم، تو مزدے جا فضا ہو اس کے سونگنے والے کے لیے، جس کو وہ مٹی سونگنے کا وقت مل گیا یا مٹی سونگنا میسر ہو گیا جسے، اس کے لیے خوشخبری. وہ ملتسمی، اور اس مٹی کو چوبنے والے کے لیے خوشخبری. یہ تو علامہ بوصیری اتنے سال پرانے بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کو چومنا. اب کوئی آدمی مٹی کو چوم رہا ہے، اپنے دل کو جھکا رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سجدہ کر رہا ہے. ہاں سجدہ نہیں کرنا چاہیے، سجدہ تو حرام ہے. تو سر کو صرف جھکا لینا یہ سجدہ نہیں ہے. سجدہ نام ہے وضع الجبہۃ علی الارض، ہے نا. سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے نا، علی 7 احرف، 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے. سجدہ اس کا نام ہے. صرف سر کو جھکا لینا، صرف اپنے ہونٹوں سے چوم لینا یہ سجدہ. اس میں مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے کوئی شعر کہا ہے، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سائیدن سے سائی، جبی سائی کرتا ہوں، یعنی میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدہ کر لیا، صرف جھکا لینا ادب میں، ہے نا، یہ سجدہ نہیں ہے. فرمایا کہ سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، نجدی نہ سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، ہے نا، سجدہ نہ سمجھ. تو ان کی خاک کو چومنے کے لیے اگر سر کو جھکا لیا تو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا ہے. فرماتے ہیں لا طیب یعدل تربا ضم اعظمہ، کوئی خوشبو ایسی نہیں ہے جو اس مٹی کے برابر ہو، ضم اعظمہ ہو، ہے جو ان کے جسد اقدس سے مس ہو. طوبی لمنتشق منہ و ملتسم، خوشخبری ہو مزدہ جاں فضا ہو اس مٹی کو سونگنے والے اور چومنے والوں کو ہے. تو طوبہ اور طیب دونوں کے درمیان شبہ جناس اشتقاق ہے. کیا ہے؟ ہاں. اچھا، ایسے ہی طیب، منتشق، ملتسم اور ترب، ان کے درمیان میں مرات النظیر بھی ہے. ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدئ منہ و مختتم. ابانا یبین ابانتا، افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، واضح کر دینا. مولدہ، مولد اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی پیدائش کی جگہ یا پیدائش کا وقت، اس میں ظرف مکان، ظرف زمان. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ مصدر میمی ہو، پیدائش کے معنی میں، ہے نا. ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ، طیب کا معنی خوشبو، پاکیزگی بھی ہوتا ہے طیب کا معنی، یہاں پاکیزگی کے معنی میں. عنصر کا معنی عنصر، خمیر ہے، اصل، ہر چیز کا اصل وہ عنصر کہلاتا ہے. یا طیب مبتدأ منہ، مبتدأ و مختتم. ابتداء یبتدئ، آغاز کرنا، آغاز ہونا. مبتدا جہاں سے آغاز ہو،
ہے، اور مختتم جہاں پر انتہا ہو۔ ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ، سرکار کے مولدہ کی ضمیر کا مرجع سرکار کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی پیدائش مبارک نے آپ کی عنصر اور اصل کی پاکیزگی کو واضح کر دیا ہے، آپ کے عنصر اور اصل کی پاکیزگی کو واضح کر دیا ہے۔ پاکیزگی کو کیسے واضح کیا؟ سب کچھ تو پیدا بھی ہوئے تو جو عادتاً لوگوں کے اندر آلودگیاں ہوتی ہیں وہ سب کچھ نہیں تھا ہے، خوشبو پھیل رہی تھی، پیدا ہوئے تو شام کے محلات تک روشن ہو گئے ہے نا، نور ہی نور پھیل گیا۔ اب بتاؤ یہ جس باپ دادا کا عنصر چلا آ رہا ہے پشت در پشت، تو وہ پشتیں یا وہ نسب کتنا پاکیزہ ہوگا۔ تو آپ کی پیدائش نے یا آپ کے پیدائش کے وقت اور جگہ نے آپ کی اصل اور عنصر کی پاکیزگی کو بیان کر دیا۔ یا طیبہ، یا یہاں پر ندا جو ہے نا یہ تعجب کے لیے، کبھی کبھی تعجب کے لیے بھی کہتے ہیں یا فلاں ایسا ایسا ہے نا۔ تو اب اردو میں تو ترجمہ ہم کریں گے واہ رے ہے، یا طیبہ مبتدأ منہ و مختتم، واہ رے سرکار کے مبتدا کی پاکیزگی اور مختتم اور انتہا کی پاکیزگی، کہ سرکار کا جو عنصر ہے حضرت آدم کی پشت سے چلا آ رہا تھا، پشت در پشت حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے، حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ تو مبتدا سے مراد حضرت آدم اور مختتم سے مراد حضرت عبداللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بیٹا اتنا پاکیزہ ہے تو ان کی اصل جہاں سے اس سے عنصر کا آغاز ہوا اور جہاں پر اختتام ہوا وہ بھی پاکیزہ ہی ہوں گے۔ تو ان کی پاکیزگی کو، عنصر کی پاکیزگی کو آپ کی پیدائش نے ظاہر کر دیا۔ ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ، آپ کی پیدائش یا جائے پیدائش نے آپ کے عنصر کی پاکیزگی کو ظاہر کر دیا۔ تو واہ رے آپ کے مبتدا اور مختتم، ابتدا اور انتہا کے پاکیزگی، واہ رے پاکیزگی ہے، یا چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو اے لوگوں تو پھر سب تعجب کرو ان کی ابتدا کی پاکیزگی پر اور ان کی انتہا کی پاکیزگی پر ہے۔ تو مبتدا اور مختتم میں طباق ایجاب ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے طیب اور طیب کے درمیان رد العز علی الصدر ہے، مولد عنصر ہے نا، اور مبتدا ان کے درمیان مراد النظیر بھی ہو سکتا ہے۔ یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم، یوم اے یوم المیلاد، یوم مبتدا محذوف ہے، یومن یہ اسی مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ سرکار کی پیدائش کا دن ایسا دن ہے، یوم المیلاد یومن ایسا دن ہے، ایجاز حذف ہو گیا ہے، مبتدا کو حذف کر دیا لیکن سمجھ میں تو آ رہا ہے، ایجاز حذف ہو گیا۔ یومن ایسا دن ہے، اب یومن یہ موصوف ہے، تفرس فیہ الفرس انہم یہ جملہ اس کی صفت ہے۔ سرکار کی پیدائش ایسا دن ہے، کیسا دن ہے؟ تفرسا، تفرسا یہ تفرس و تفرس تفعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا ہے، الفراست سے بنا ہے، فراست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ورجلہ التی یمشی بہا ویدہ التی یبطش بہا
حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے۔ فرائض تو انجام دینا ہی ہے، لیکن قرب الہی نوافل کے ذریعے حاصل تبھی ہوگا جب پہلے فرائض انجام دے لوگے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے جب تک کہ فرض آپ کے ذمے ہے نوافل معلق رہتے ہیں، مقبول بارگاہ الہی نہیں ہوتے ہیں جب آپ فرائض انجام دے لیں گے۔ تو میں جو حدیث قدسی جو میں نے ابھی پڑھی اس میں یہ ہے کہ فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کا نگاہ بن جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا قریب بندہ میرا قریب ہو جاتا ہے تو میں اب اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اگرچہ آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن وہ دیکھنا اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اگرچہ ظاہراً یہ کان تو اس کا ہوتا ہے لیکن یہ بارگاہ الہی کی طرف سے فیضان اس پر ہوتا رہتا ہے، وہ اب سب کچھ سن رہا ہے۔ اب سارے آلودگیوں کے پردے جو نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں نا، وہ سارے پردے دور ہو جاتے ہیں، اب وہ بہت کچھ دیکھنے لگتا ہے۔ اور جب خدا دیکھے اور جب خدا سنے، اس کا سننا خدا کا سننا ہو تو خفا کس چیز میں ہوگی؟ خدا پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے نا۔ تو یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں پر بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے، لیکن کتنے ایسے دیدہ ور ہیں جو آج تک اس اندھے پن سے باہر نہیں آ پائے۔ سمجھے؟ فرماتے ہیں یومن تفرس فیہ الفرس، تفرس سمجھ لینا، الفرس فارس کی جمع، بلکہ فرس فارس کی جمع یہاں پر نہیں، یہ فرس فارس اس معنی کر ہے جو فارس کے رہنے والے، مطلب گھڑ سوار کے بارے میں نہیں ہے، بس یہ سمجھیے۔ الفرسو را کے سکون کے ساتھ، بلکہ فارس کی جمع فرس جو گھڑ سوار کے معنی میں وہ را کے ضمے کے ساتھ ہے، یہ الفرسو ہے، اہل فارس۔ انہم بے شک وہ، قد انذروا انہیں ڈرایا گیا، انذرا ینذر انذار ڈرانا ہے نا، انذرتہم ام لم تنذروا، بحلول البؤس حل یحل حلول، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے حل بالمکان، کسی جگہ میں اتر جانا۔ حلول البؤس، البؤس کا معنی بدحالی ہے، کم بختی، والنقم یہ نقمتن کی جمع سزا، ٹھیک ہے، معنی ہوگا یوم تفرس فیہ الفرس انہم، وہ سرکار کی پیدائش کا دن ایسا دن تھا جس میں اہل فارس نے سمجھ لیا، اہل فارس نے انہم قد انذروا، کہ انہیں ڈرایا گیا ہے بدبختی اور سزاؤں کے نزول سے، کہ بدبختیاں نازل ہونے والی ہیں اب کفر پر، ہے اہل کفر پر اب سزائیں اترنے والی ہیں، انہیں یقین ہو گیا تھا۔ روایتوں میں قیصر و کسریٰ کے ایوان متزلزل ہو گئے تھے، ڈھہ گئے، گر گئے سرکار کی پیدائش، یہی تو وہ تھے ان کے بت خانے ہے، ہاں، تو سرکار کے آمد پر یہ ڈھہ گئے، متزلزل ہو گئے۔ اسی کو بلکہ ایک حدیث میں بھی اس کا پورا ذکر ہے، آنے والے جو اشعار ہیں نا وہ علامہ بوصیری علیہ رحمۃ و رضوان اسی حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔